میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اقبال کے گھرانے میں میں شامل ہوئی۔ کئی لوگ فون پہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ آواز ریکارڈنگ ہے، یہ علامہ کی ہے۔ میں نے کہا نہیں، ان کے تو آخری چند سال گلا بالکل بیٹھا ہوا تھا تو وہ تو بات کر ہی نہیں سکتے۔ آج صبح بھی فون کر کے مجھے پوچھ رہے تھے کہ جی ہم نے منیرہ بانو کو ملنا ہے۔ اقبال کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ یعنی کئی جگہوں پہ لوگ کہتے ہیں یہ اسلامی پاکستان، کہیں پہ آیا کہ لبرل پاکستان چاہتے تھے۔ ڈگنیٹی آف مین، ٹھیک ہے، یہ اقبال چاہتے تھے۔ کیسا لگتا ہے؟ یعنی آپ اقبال کی بہو ہیں، ڈاکٹر صاحب کی بیگم، تو کیسا یہ مشکل ہے تھوڑا کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ جی یہ چونکہ اقبال کا خاندان ہے؟ ہونی تو نہیں چاہیے۔ دیکھیے اقبال اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتے تھے، ان کی طرح تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، نہ ان کے پوتے ہو سکتے ہیں، نہ ان کے نواسے ہو سکتے۔ تو باقی یہ ہے کہ کروڑوں خواتین ہیں پاکستان میں۔ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اقبال کے گھرانے میں میں شامل ہوئی، لیکن مجھے پتا تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اقبال کا تو وصال ہو چکا تھا میری پیدائش سے پہلے۔ کئی لوگ فون پہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ آواز ریکارڈنگ ہے، یہ علامہ کی ہے۔ میں نے کہا نہیں، ان کے تو آخری چند سال گلا بالکل بیٹھا ہوا تھا تو وہ تو بات کر ہی نہیں سکتے۔ تو جو کرتے بھی تھے تو بہت دھیمی آواز میں کرتے تھے، یا کہ کوئی بھی ان کی آواز نہیں ہے۔ بس لوگوں کی آج صبح بھی فون کر کے مجھے پوچھ رہے تھے کہ جی ہم نے منیرہ بانو کو ملنا ہے۔ میں نے کہا وہ کسی کو نہیں ملتا، یہ تو وہاں پہ لائق تانتا لگ جائے لوگوں کا۔ نہیں تو اقبال کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ یعنی کئی جگہوں پہ لوگ کہتے ہیں یہ اسلامی پاکستان، کہیں پہ آیا کہ لبرل پاکستان چاہتے تھے۔ کس طرح کا پاکستان؟ جہاں انسان کی انسانیت کو پہچانا جائے، ڈگنیٹی آف مین، ٹھیک ہے، یہ اقبال چاہتے تھے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے غازی علم دین شہید کے اس حوالے سے بھی یہ کہا کہ اس کیس میں انہوں نے وہ فائل موجود ہے یہاں پہ لاہور کی عدلیہ میں، ادھر ریکارڈ موجود ہے جی۔ تو بتایا یہ گیا کہ اس وقت جب انہوں نے وہ کیا تھا، واقعہ سارا ہوا تھا، تو انہوں نے اس وقت معافی مانگی تھی۔ آپ کو اس حوالے سے علم ہے؟ میرے تو پیدائش سے پہلے کے سارے واقعات ہیں، سنی ہوئی ہے غازی علم الدین شہید کی باتیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور ان کا کیس آرگیو کیا تھا قائد اعظم نے۔ تو ان لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت شاید قائد اعظم نے بطور وکیل انہیں کہا تھا کہ آپ معافی مانگ لیں، اور انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن ابھی یہ باتیں بھی فیکٹس میں آتی ہیں کہ بھائی اس سے برعکس ہوا تھا، وہ معافی مانگی تھی انہوں نے، یا وہ تیار تھے، لیکن کیس کسی طرح آگے نہیں بڑھا۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے 2 بیٹے ہیں؟ جی۔ تو آپ کے بیٹے ولید اقبال سیاست میں ہیں؟ جی۔ تو آپ کے شوہر جو ہیں وقتی سیاست میں تھے، اب تو سیاست میں نہیں ہے، سینیٹر بنے تھے جی تھوڑے سے وقت کے لیے۔ تو آپ کے جو شوہر تھے انہیں اس وقت آفر ہوئی بھٹو صاحب کی طرف سے، لیکن پھر بھی انہوں نے لاہور کے حلقے سے الیکشن لڑا اور بھٹو صاحب جیت گئے تب۔ جی ہاں۔ تو اس وقت انہوں نے انکار اس بات پہ کیا تھا کہ بھائی میں کیسے مسلم لیگ کو چھوڑ دوں، یہ تو ہماری اپنی پارٹی ہے۔ ان کی والد کی پارٹی تھی، علامہ اقبال صدر تھے مسلم لیگ کے۔ تو پھر وہ سینیٹر بنے جی ہاں، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب۔ تو آپ کے بیٹے بھی سینیٹر بنے، لیکن ایک ایسی پارٹی کے ٹکٹ پہ جو بالکل مسلم لیگ کے اپوزٹ ہے۔ تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھا، یا آپ نے بیٹے سے بات کی اس وقت؟ اپنی مرضی ہے کہ آپ کسی کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتے۔ اور جب آپ پھر وکیل بن کے گئیں تو سارا دن کیسز ہوتے رہتے تھے، کبھی ایک عدالت میں، کبھی دوسری میں، کبھی تیسری میں۔ وہ وقت بھی گزر گیا، پھر جس وقت ججز بنانے تھے پہلی دفعہ، بے نظیر کی اکثریت اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہ کوئی قوانین میں تبدیلی لا سکتے۔ اس نے کہا جو میں خواتین کے لیے کر سکتی ہوں میں نے ضرور کر دی۔ تو یہ کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ میں کوئی خاتون تھی ہی نہیں، تو 3 انہوں نے لاہور سے مقرر کی، اور ان میں سے 2 تو پیپلز پارٹی کی تھیں۔ میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا کسی پارٹی کا۔ تو چیف جج نے کہا کہ جی ان کو بنائیں گے تو ان دونوں کو میں نامینیٹ کروں گا، کیونکہ اس وقت اہل ہمارے یہاں یہی ہیں جج بننے والے۔ تو پھر کچھ باقی دونوں صوبوں میں پہلے ہو گیا، سندھ میں بھی اور KPK میں بھی ججز پہلے مقرر ہو گئے خواتین۔ بلوچستان میں اس وقت کوئی تھی ہی نہیں۔ تو یہاں ہمارے پھر تھوڑی اس کے بعد وقت کے گزرنے کے بعد ہوا، کیونکہ آپس میں ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔
پھر جس وقت چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں ان کو بنائیں گے تو میں اوروں کو بناؤں گا، تو پھر بے نظیر اس پہ